حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے درمیانی زمانے کو فطرتی انبیاء کہتے ہیں۔ یہ زمانہ ظلمت کا زمانہ ہوا تھا، ظلم بالکل عام ہوا تھا، حتیٰ کہ یہودی اپنے اصل یہودیت میں باقی نہیں رہا تھا اور عیسائی اپنے اصل عیسائیت پر باقی نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی خانہ کعبے میں رکھی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ساتھ ایک بھیڑ کا بچہ ان کے پاس کھڑا ہوا دکھا گیا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موتیوں کو دیکھا گیا تھا۔ ان موتیوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ ان بت پرستوں کے علاوہ بعض عرب خدا پرست اور بعض بالکل لامذہب بھی موجود تھے، اور بعض ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار بتلاتے تھے، 7 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور 1 مہینہ کے روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کے بڑی عزت کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے بعض لوگ سیاروں کے عبادت کرنی شروع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں میں کچھ لوگ موجود تھے اور کچھ عیسائیت میں، کچھ یہودیت میں، ایسے لوگ موجود تھے، لیکن کوئی مستقل عبادت اور ایسے موجود نہیں تھے۔ بہت ہی ظلمت کا، بہت ہی تاریکی کا معاملہ تھا۔ اسی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آفتاب رسالت طلوع ہوا، جس کی روشنی نے دنیا کو جگمگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے عام طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ ابتدا ہی سے بہت صفائی پسند تھے اور عربوں کے اکثر جاہلیت کی باتوں کو، جاہلیت کے جو رسومات تھے، ان سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کو گئے۔ راستے میں بصرہ کے قریب بحر نامی کے ایک راہب کا عبادت خانہ تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ میں نبوت کے آثار پا کر اپنے قوم کو اطلاع دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی تجارت لے کر ان کے غلام سرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو وہاں کے راہبوں نے جب دیکھا تو اس غلام کو اطلاع دی۔ واپسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اس کا شوہر وفات ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے عقد کرنا چاہا۔ چنانچہ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد ان سے کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تمام عرب قبائل میں ضرب المثل تھے۔ جوانی سے ہی عالم میں ہی امین کا لقب پایا تھا۔ جوانی سے رفتہ رفتہ عبادات اور ذکر الہی میں انہماک بڑھتا گیا اور خلوت کے خیال سے وقت کا زیادہ حصہ مکہ مکرمہ کے قریب غار حرا میں گزارنے لگا۔ یہاں اکثر دن رات یاد الہی میں مصروف رہتے تھے،
40 برس کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی 40 برس کے عمر میں نازل ہوئی، خدا کے طرف سے جبرائیل علیہ السلام فرشتہ انسانی صورت میں نمودار ہوا اور پہلی وحی لے کر حاضر ہوئی، اس غار میں نازل ہوئی، اور وہ وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے جو ایمان کا سلسلہ شروع ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہوا۔ پہلا ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا دولت حاصل کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، باقی صحابہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں۔ نزول وحی کے بعد کچھ دنوں بعد نماز فرض کی گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، تمام ارکان عملی طور پر سکھائے۔ پھر خدا کے حکم سے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج اس سفر کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، دعوت کا سلسلہ قریش سے شروع کیا۔